السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے رخسانہ اکیڈمی کے اس چینل پر سواگت ہے، استقبال ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے بہت پیار دکھایا اور بہت محبت سے آپ لوگوں نے ہماری جو پہلی ویڈیو تھی اس تعلق سے اس کو آپ لوگوں نے دیکھا، سراہا، پیار دیا۔ تقریباً 100+ ویوز آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ ناظرین کا۔ لیکن ساتھ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو مجھے تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کون دیکھ رہے ہیں، تو ایک ضروری کام آپ لوگ کر دیا کیجئے، بڑی مہربانی ہوگی، کمنٹ کر دیا کیجئے۔ تو وہی کمنٹ ہمارے لیے جو ہے ہمارے اتساہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر اگلی ویڈیو ہم جب لے کر آتے ہیں آپ کے لیے تو پھر اسی جوش اور اسی جذبے اور جنون کے ساتھ آپ کے لیے ہم دوسری ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ تو کمنٹ ضرور کیا کیجئے، چونکہ کمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ہمارے اور آپ سے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت جلدی لائیو بھی آئیں گے ہم، لیکن چونکہ اس وقت الیکشن کا ٹائم ہے اور کچھ زیادہ ہی بزی اور مصروف ہوں، اس وجہ سے جو ہے معافی چاہیں گے اس کے لیے۔ لیکن یہ موقع ملتا ہے تو میں ویڈیو ڈال رہا ہوں آپ کے لیے جب بھی مجھے ٹائم ملے گا۔ کوئی بھی وقت متعین نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ لائیو آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں سجیشن وغیرہ دیا کیجئے کہ سر لائیو آنا ہے یا پھر فلاں ٹائم ویڈیو، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ روچی دکھائیے، آپ لوگ دلچسپی دکھائیے، تو انشاءاللہ تعالی میں ایسے ہی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ آج چونکہ ٹائپ میں نے خود سے ہی کیا ہے، 10 سوال ہے بظاہر، لیکن یہ 10 سوال نہیں ہے، جو اس کا ڈسکشن ہوگا وہ بہت تفصیل طلب ہے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش اور کر دینا چاہتا ہوں، جب آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں، مطلب پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں، تو ایک قلم اور ایک کاپی آپ ساتھ میں رکھیں تاکہ نوٹس کی شکل میں جو چیزیں آپ کو بہت مہتوپورن لگیں گی، بہت اہم لگیں گی، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں اور میں وہاں آپ کو اشارہ بھی کر دیا کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہی ہوں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ اسٹیٹ کی تیاری کرتے ہیں وہ بھی، جو بی پی ایس سی کی کرتے ہیں وہ بھی، جو بھی ہو پڑھیے، انشاءاللہ تعالی سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ چونکہ اردو کو بیس بنا کر کے آگے بڑھنا ہے، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے، بہت خاص ہونے والی ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو محنت سے پڑھیں، دیکھیں، اور اگر کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو ایک اپنے چھوٹے بھائی سمجھ کر کے، بڑے بھائی سمجھ کر کے، جو بھی ہو آپ مجھے ضرور کمنٹ کے تھرو بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ چلیے، پہلا سوال ہے، برہان الدین جانم کس دور کے شاعر؟ پڑھیے گا۔ سوال نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ برہان الدین جانم کس دور کے شاعر؟ جیسے ہی برہان الدین جانم کا نام آیا اور آپشن میں آپ کے بہمنی دور ہے، عادل شاہی دور ہے، قطب شاہی دور ہے، اور یہ بہمنی ہے، عادل شاہی اور قطب شاہی، گویا کہ بہمنی سلطنت اور بہمنی سلطنت کی تاریخ جو اردو زبان و ادب کے تعلق سے رہی ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جانا مناسب معلوم ہوتا ہے نا۔ اس کا جواب تو بہت سمپل ہے کہ عادل شاہی دور سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس سوال کے بہانے ہم لوگ پوری بہمنی سلطنت اور عادل شاہی دور، قطب شاہی دور اور ان کے خدمات ادبی صنف میں کیا رہی ہیں، ہم ان کا ایک مختصراً جائزہ لیں گے، اور بہت جائزہ بہت اہم ہونے والی، چونکہ میں نے کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد شارٹ نوٹس آپ کے لیے تیار کیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ چیزیں، وقت کم ہے چونکہ، اور ایک پراپر وے میں تیاری کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ مسلسل وے میں پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں آسانی ہو۔ تو آپ اپنی کاپی اور پین کو سامنے رکھے ہوں گے، امید ہے مجھے، ذرا پین کو حرکت دیجئے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سمجھانے جا رہا ہوں، یعنی بہمنی سلطنت کے تعلق سے، اس کو آپ پوائنٹ کے حساب سے آپ نوٹ کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو دہرانے میں یہ آسان ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ بہمنی سلطنت جو ہے، بہمنی سلطنت یہ ہندوستانی تاریخ میں اور خاص طور سے اردو ادب کی تاریخ میں یہ بہت اہم رہی ہے، اور جب بہمنی سلطنت 15ویں صدی عیسوی میں جب یہ بکھر گئیں، ٹوٹ گئیں، تو پھر وہ 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کتنے حصوں میں بھائی؟ 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب وہ 5 حصے کون کون سے ہیں یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے۔
کون کون سی ہیں بھائی؟ 5 سلطنتیں جب وجود میں آئی کون کون سی آئی؟ نمبر 1 بیجاپور سلطنت آئی، بیجاپور، جہاں عادل شاہی سلطنت ہوا کرتی تھی، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا یوسف عادل شاہ، اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری گولکنڈہ، جہاں قطب شاہی دور تھی۔ تیسرا احمد نگر، جہاں نظام شاہی سلطنت تھی۔ چوتھا بیدر، جہاں بریش شاہی سلطنت تھی، اور برار، جہاں عماد شاہی سلطنت تھی۔ اب ان شاہی سلطنتوں میں کون کون لوگ ہیں جن کا بڑا کردار رہا ہے؟ کس میں بھائی؟ اردو ادب کے فروغ میں اور ان کو آگے بڑھانے میں، ترقی دلانے۔ جیسے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام آپ نے سنا ہوگا، حسن نظام بیدری کو کون نہیں جانتا ہوگا۔ ایسے ہی عادل شاہی دور میں آپ میر علی شمس الشاق کا نام تو سنا ہی ہوگا، اشرف بیابانی کا نام سنا ہوگا، ابراہیم عادل شاہ ثانی کا نام سنا ہوگا، شاہ امین الدین اعلیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا، علی عادل شاہ ثانی شاہی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاہ برہان الدین جانم جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی قطب شاہی دور میں آپ دیکھیں گے کہ محمود، فیروز، ملا وجہی، قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، غواسی، ابن نشاتی، بحری، ولی دکنی اور سراج اورنگا باد۔ ٹھیک ہے، دکن میں اردو مثنوی کا باقاعدہ آغاز بہمنی عہد سے ہی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس عہد کی جو سب سے قدیم مثنوی دستیاب ہے وہ کون سی ہے بھائی؟ وہ نظامی بیدری کی قدم راؤ اور پدم راؤ ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ کو کون نہیں جانتا ہوگا صاحب، بچہ بچہ اس مثنوی سے واقف ہوگا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابراہیم عادل شاہ ہے، جس کو جگت گرو بھی کہا جاتا ہے، اور ابراہیم عادل شاہ نے اردو کو سب سے زیادہ ترقی دلانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ کی ہی حکومت میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں شاعروں کو بہت زیادہ عزت اور حوصلہ دینے کا کام انہوں نے کیا ہے، اور یہ خود بھی چونکہ شاعر باکمال تھے، زبان و ادب پہ ان کی بہت خاص پکڑ تھی، چونکہ شاعر تھے بھائی۔ اور یہ مغل بادشاہ جو اکبر تھے اور قطب شاہی بادشاہ محمد قلی قطب شاہ کے ہم عصر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی دفتری زبان بھی دکنی زبان کو ہی بنایا تھا۔ اور آپ کو بتا دوں میں 1597 میں، یعنی 1597 میں انہوں نے ایک نورس کے نام سے کتاب بھی لکھی تھی۔ یہی بہت خاص بات ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا بھائی؟ ہندوستانی گیتوں کو جمع کیا۔ ہندوستانی گیت ہوا کرتی تھی، انہوں نے اس کتاب میں اس کو جمع کیا، اور اس کتاب کا جو دیباچہ تھا، ایک فارسی کے بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ظہوری نام تھا اس کا، انہوں نے ہی ان کا دیباچہ لکھا۔ اور انہی کے دربار میں ایک شاعر تھے جو بہت مشہور رہے، عبدل، اور انہوں نے ہی، عبدل نے ہی ابراہیم نامہ لکھا تھا۔ اور یہ قصیدہ ہے، کس کا قصیدہ ہے بھائی؟ یہ قصیدہ اپنے بادشاہ سلامت ابراہیم عادل شاہ ثانی کا ہے، ظاہر سی بات ہے، انہی کے درباری شاعر تھے، اور ان کی تعریف میں بہت سے واقعات انہوں نے نقل کی ہیں، مدحت سرائی کی ہے۔ اور یہاں پر ایک نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ عبدل کے نام کو لے کر کے بہت اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کو عبداللہ بھی کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو عبد الغنی کا بھی نام دیا ہے۔ اب ایک بات یہاں اور نوٹ کرنے کی ہے، جو خاص طور سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے، کہ اشرف بیابانی کی ایک بہت مشہور، جس کو دوسری سب سے بڑی مثنوی کہی جاتی ہے، نو سر ہار۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ نو سر ہار۔ حالانکہ اشرف بیابانی صاحب کی لازم المبتدی بھی ہے اور واحد باری بھی ہے، لیکن نو سر ہار یہ بہت مشہور ہے۔ یہ ایک طویل کہہ لیجئے کہ مثنوی ہے، جس میں واقعات کربلا کا بیان ہے، یہی ان کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف ہے۔ اور یہ کب لکھی گئی جی صاحب؟ 1503 میں لکھی گئی۔ کب لکھی گئی تھی؟ نوٹ کرتے رہیے گا، 1503 میں لکھی گئی۔ اور اشرف بیابانی صاحب یہ فقر آباد کے رہنے والے تھے، یعنی وہیں پیدا ہوئے، اور اپنے والد سے ہی انہوں نے تعلیم حاصل کری۔
جو ان کے والد محترم تھے وہی بلا کے عالم تھے، بڑے مشہور عالم رہے ہیں، اور ان کی یہی تین تصانیف ہیں جو بہت مشہور رہی ہیں، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ نو سر ہار رہی ہے۔ اور ان کا جڑاؤ کس سے تھا بھائی؟ ریاست احمد نگر میں اشرف بیابانی اور حسن شوقی دو قابل ذکر شاعر ہیں۔ حسن شوقی کا بھی نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایسے ہی محمد قلی قطب شاہ، یہ قطب شاہی خاندان کا سب سے مقبول بادشاہ تھا، اور اس کا جو عہد ہے وہ بڑا شاعر گزار رہا، یعنی انہوں نے شاعروں کی بڑی خدمت کری، مقامی تہذیب میں خاص طور سے محمد قلی قطب شاہ کو بہت متاثر کیا۔ ہندو کلچر کے اثرات اس کی زندگی اور شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں، یعنی اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان کی شاعری میں یہ چیزیں نظر آئیں گی آپ کو۔ ایسے محمد قطب شاہ شاہ محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا تھا یہ، اور عبداللہ قطب شاہ، ایسے ہی وجہی ملا عزاللہ وجہی جس کو آپ بہت مشہور ہے، جانتے ہی ہوں گے، یہ سب سے بڑا شاعر اور نثر نگار بھی ہے۔ کون؟ ملا عزاللہ وجہی۔ ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں اس کی ولادت ہوئی تھی، اور محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں وہ ملک الشعراء کے خطاب سے نوازے گئے۔ کس زمانے میں؟ کس زمانے میں بھائی؟ یاد رہے گا، محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں ہی ان کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا، اور یاد ہوگا نا وہ کتب مشتری، بہت مشہور قدیم ترین مثنویوں میں سے ایک ہے۔ کون؟ کتب مشتری۔ اور اس میں کیا ہے بھائی؟ محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ کتب مشتری رکھا گیا۔ ایسے ہی ابن نشاطی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور ابن نشاطی صاحب کو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ایک فارسی قصے کو اردو میں نظم کر کے مثنوی کی شکل دی تھی، اس کا نام پھول بن رکھا۔ کیا رکھا؟ پھول بن رکھا۔ یہ ایک مذہبی تصنیف ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایک مذہبی تصنیف ہے، اس میں پند و نصاحت سے کام لیا گیا ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں ساری چیزیں جو خاص طور سے بیان کی گئی ہیں وہ عقل اور خرد کی باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ ایسے ہی ولی دکنی صاحب ہیں، شعر و ادب میں سب سے بڑا مقام ولی دکنی کا آتا ہے، اور وہ ولی دکنی نے ہی، صحیح بات تو یہ ہے کہ باضابطہ طور پر جو اردو ادب کی شروعات جہاں سے ہوئی، دکن سے خاص طور سے، اور ولی کا جو کلام ہے جب وہ ان کے آنے سے پہلے ہی دلی پہنچ چکا تھا، تو بہرحال ولی کا نام بہت اہم ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نصرتی صاحب ایسے ہی ہوئے، بہت اہم ہے۔ علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی کس کی لکھی ہوئی ہے بھائی؟ یہ سوال پوچھتا ہے کہ علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی، یہ حضرت علی والا علی مت سمجھ لیجئے گا، یہ جو ہے علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت کی ابتدائی جو برس کے واقعات، تقریباً 10 برس کے واقعات کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں یہ نقل کیا گیا ہے، یہ شاہ نامہ کے انداز پر لکھی گئی ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ علی نامہ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں ان کے بارے میں نہیں، ان کے بارے میں نہیں، یہ اس بارے میں ہے۔ ایسے ہی آپ بہمنی دور میں جو خاص طور سے محمد چشتی، جس کو گجراتی کے لیے مشہور ہیں، وہ جانے جاتے ہیں، ان کو بھی آپ خاص طور سے یاد رکھیں گے۔ تو بہرحال بھائی بہمنی دور میں عادل شاہی صاحب کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور قطب شاہی دور کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور میں جو شاعر تھے، کون بھائی؟ برہان الدین جانم، ان کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اور ایک بار یاد رکھیے گا، برہان الدین جانم یہ ایک صوفی شاعر تھے۔ کون سے شاعر تھے بھائی؟ صوفی شاعر تھے، اور میرا جی شمس العشاق کے یہ بیٹے تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ میرا جی شمس العشاق جو ہیں یہ ان کے بیٹے تھے، فرزند تھے۔ وصیت الحادی، رموز السالکین، رموز الواصلین، ارشاد نامہ، وصیت الحادی، بشارت الذکر، یہ سب ان کی کتابیں ہیں، خاص طور سے کن کی بھائی؟ یہ کتابیں ہیں برہان الدین جانم صاحب کی، یاد رہے گا۔ چلیے، اور اگلا سوال پڑھیے گا، بہت اہم ہے یہ اردو کے نظریات کو لے کر ہے، کیونکہ اردو کے نظریات کے تعلق سے لوگوں کا اختلاف رہا ہے ہمیشہ کہ اردو یہاں کی پیدائش ہے، وہاں کی پیدائش ہے، تو اسی بارے میں آپ دیکھیں گے کہ صحیح سوال نمبر 2 ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ سوال نمبر 2 میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کی ہے، دکن میں اردو، عبدالقادر صاحب نے کہا ہے یہ نمبر 1۔ بی، پنجاب میں اردو، کس نے کہا ہے بھائی؟ شوکت سبزہ وادی صاحب ہے، صحیح جوڑ ہے۔ سی، سندھ میں اردو، سید سلیمان ندوی۔ جواب تو بھائی یہ کلیئر ہو گیا کہ سید سلیمان ندوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ
کہ سندھ میں اردو کی پیدائش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کلیئر ہے۔ لیکن صرف اس سوال سے یہی نہیں سمجھنا ہے آپ کو کہ سندھ میں سید سلیمان ندوی صاحب نے کہہ دیا اور ہو گیا، نہیں۔ اب اس کے ذریعے سے جتنے بھی نظریات جو مشہور رہے ہیں اردو کی پیدائش کو لے کر کے، وہ نظریات آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی پر بھی اس کو نوٹ کر لیں گے۔ چلیے شروع کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 1، اردو سندھ میں پیدا ہوئی ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ سید سلیمان ندوی جو آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 2، اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ محمد حسین آزاد صاحب نے کہا ہے، لکھ لیجئے آپ۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ قول کس کا ہے صاحب؟ یہ قول محمود شیرانی صاحب کا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اردو نواح دہلی کی بولیوں میں سے نکلی ہے، یہ قول کن کا ہو سکتا ہے؟ مشہور زمانہ نقاد مسعود حسین خان صاحب، یہ ان کا قول ہے۔ اردو عربی فارسی ترکی برج بھاشا پر مشتمل ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھئی اردو عربی فارسی ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو انشاءاللہ خان انشاءاللہ خان انشاء کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے دریائے لطافت، اردو کی پہلی ایسی کتاب جس نے اردو قواعد کو منظم طریقے سے ترتیب دیا، اور ایک شاندار کتاب جس نے مولوی عبدالحق صاحب بابائے اردو نے کہا کہ ایسی کتاب شاید ہی وجود میں آئے، تو انشاءاللہ خان انشاء صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک نظریہ ہے ان کے بارے میں کہ بھئی اردو مختلف زبانوں، یہ بہت مشہور ہے، سنیے گا، کہ اردو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے، یہ کس نے کہا ہے بھئی؟ یہ میر امن صاحب نے کہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، یہ کس نے کہا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی صاحب نے کی ہے۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ کہا ہے شوکت سبزہ والی صاحب، ٹھیک ہے بھائی۔ اب دیکھیے اردو کے تعلق سے، اردو کی پیدائش کے تعلق سے جن کے بھی نظریات مشہور طور پر رہے ہیں اور اکثر کوشچن ان سے بنتے ہیں، سوال بنتے ہیں، تو میں نے اس کا تذکرہ مختصراً آپ کے سامنے کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے گا، چندہ اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ یہ بہت اہم ہے، چندہ اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ اب یہاں مثنویاں لکھی ہوئی ہیں، طوطی نامہ، مینا ستونتی، مینا مت پڑھ دیجیے گا اس کو ورنہ رائٹر اس کے ناراض ہو جائیں گے۔ رائٹر کون ہے صاحب معلوم ہے آپ کو؟ آئیے بتاؤں گا۔ پھول بند، دیکھ رہے ہیں آپ پھول بند، حز بالا میں سے ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، چندہ اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، ذرا آپ اس بارے میں 2 منٹ غور کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پھول بند چونکہ بہت مشہور مثنوی ہے، اس کے بارے میں سوالات بنتے ہیں، اس لیے ذرا آپ اس بارے میں غور کر لیجئے۔ تھوڑا میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، پوز کر کے ذرا اپنے ذہن کو بھی تھوڑا سا اس پر تھوڑا سا اس کو ٹائم دیجئے، ذہن کو ذہنی طور پہ آپ بھی ذرا سوچئے، کیونکہ سوال کا جواب تو میں بتاؤں گا ہی آپ کو، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اگر اپنے سے بھی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ چندرا اور لورک کس مثنوی کا کردار ہے بھائی؟ یہ کردار ہے کس کے بھائی؟ بولیے گا کمنٹ میں۔ یہ کردار ہے مینا ستونتی کا۔ کس کا ہے بھائی؟ مینا ستونتی کا۔ اب بتائیے کہ مینا ستونتی جو مثنوی ہے صاحب وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ بات کون بتائے گا؟ چلیے، یہ لکھی ہوئی ہے غواصی صاحب کی، اور غواصی صاحب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ غواصی صاحب کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جاننا ان کو ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے کیسے کام چلے گا؟ کیونکہ غواصی صاحب صرف ایک اردو کے رائٹر نہیں ہیں بلکہ اردو کے مایہ ناز رائٹر ہیں، ملک الشعراء جن کو کہا گیا۔ غواصی کی جو مثنوی ہے، جو مینا ستونتی، اور یاد رکھیے گا یہ اردو فن پارہ میں ایک زبردست مثال ہے ایسی مثنوی کا جن کے بعد شاید ایسی مثنوی نہیں لکھی گئی، یعنی نایاب ہے۔ 1965 میں یہ شائع ہوئی تھی، کہاں سے؟ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں جو ہے، لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اور اس کو مرتب کس نے کیا ہے بھائی؟ پروفیسر غلام عمر خان صاحب، صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی کے ہیں، جنہوں نے اس کو مرتب کر کے شائع کیا تھا۔
اور یہ ان کے بغل میں آپ کو دکھ رہا ہوگا طوطی نامہ. طوطی نامہ یہی مثنوی ہے. کن کی ہے یہ مثنوی بھائی؟ یہ بھی آپ ذرا یاد رکھیں گے یہ مثنوی کن کی ہے. چلیے طوطی نامہ مثنوی کن کی ہے بتائیے. طوطی نامہ مثنوی یہ بھی غواصی صاحب کی ہے. اب بات آئی پھول بن کی. کس کی بھائی؟ پھول بن. کیا ہے یہ پھول بن جو ہے؟ یہ محمد مظہر الدین ابن محمد فخر الدین ابن نشاطی کی تصنیف. سمجھ گیا؟ اور یہ ایک مثنوی عشقیہ مثنوی ہے. یاد رہے یہ پھول بن. اگر سوال آپ سے یہ پوچھ لے کہ پھول بن کیا ہے صاحب، پھول بن ایک مثنوی ہے. اب سوال کو تھوڑا سا ماڈریٹ کر دیا، چونکہ آج کل چل رہا ہے کوشچن کو ماڈریٹ کر کے پوچھنے کا زمانہ ہے. پھول بن کیسی مثنوی ہے؟ تو پھول بن عشقیہ مثنوی ہے صاحب. اور اس کے کل اشعار کتنے ہیں صاحب؟ جواب آئے گا 1744 اس کے اشعار ہیں. کتنے ہیں؟ 1744 اشعار ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اور جمیل جالبی صاحب کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ جمیل جالبی صاحب کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں تو جان لیجیے. جمیل جالبی صاحب نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو جلد اول، یہاں ایک چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ ادب اردو یہ کتاب اگر پوچھ لے کہ تاریخ ادب اردو کسی کتاب ہے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جمیل جالبی صاحب کی. ان کے حساب سے جو ہے اس کی سن اشاعت 1655 عیسوی. کب ہے بھائی؟ 1655 عیسوی. اور پھول بن کی ایک خاص بات، اس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی. اس مثنوی کو لکھنے میں ابن نشاطی صاحب نے 39 قسم کی صنعتیں اپنے اس مثنوی میں انہوں نے باضابطہ طور پہ استعمال کر کے دکھایا. اور ترتیب کے لحاظ سے ان کو الف لیلا سے زیادہ مشابہ قرار دیتے ہیں. اور پھول بن کی ایک بات اور یاد رکھیں گے آپ، پھول بن میں 3 مرکزی بسیط قصوں کے علاوہ 3 تعارفی قصے بھی ہیں. 3 قصے وہ ہیں جو مرکزی قصے ہیں، اور 3 قصے وہ ہیں جن کو آپ تعارفی قصے بھی کہہ سکتے ہیں، ضمنی قصے بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، جو 6 قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں تو ان 6 قصے میں جو 3 قصہ ہے وہ ایسا قصہ ہے جو اس کا مرکزی قصہ ہے، اور 3 وہ قصہ ہے جو تعارفی قصہ بھی، جس کو ضمنی قصہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے. اور اس میں مختلف کردار ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جوگیوں کا بڑا خاص طور سے اس میں اہم ایک ولن کا رول رہا ہے. اور ہمایوں فال اور سمن بر کے قصے بھی مختلف ہیں. اس میں ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبا وقت چاہیے اس کے پورے مثنوی کو بیان کرنے کے لیے. بس آپ اتنا جان لیجیے کہ اس میں 6 قصوں کو بیان کیا گیا ہے، جس میں 3 مرکزی قصے ہیں اور 3 ضمنی یعنی تعارفی قصے ہیں. اور یہ تمام قصے جو ہیں درویش کی شخصیت سے منسوب کر دیے. درویش ہیں جو فقیر ہیں انہی سے کیا کر دیے گئے ہیں؟ منسوب کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. چلیے سوال نمبر 4 پہ چلتے ہیں. جگت گرو تو دیکھتے ہی آپ بتا دیں گے صاحب جگت گرو کے درباری شاعر کون تھے. اب جگت گرو کس شاعر کو کہا جاتا تھا یہ آپ کے سمجھ میں ہونا چاہیے. جگت گرو اس لیے میں نے اس کا نام نہیں دیا ہے، صرف جگت گرو دیا ہے. اس سے پہلے اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. جگت گرو اب دیکھیے گا کہ جو بھی کوشچن ایگزام میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اس میں بہت سے کوشچن آپ کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہوں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بس تھوڑا سا اگر آپ کی اسٹڈی ڈیپلی ہے، آپ چیزوں کو بہت محنت سے پڑھ کر آئے ہیں، سرسری پڑھ کر نہیں آئے ہیں، تو آپ چیزوں کو سمجھ جائیں. میں نے جگت گرو دیا صرف، اور بہت سا کوشچن میں نے دیکھا ہے بی پی ایس سی میں بھی اور اس کے علاوہ جو دیگر راجیوں میں ایگزام ہوئے ہیں اردو کے خاص طور سے، تو اس میں انہوں نے دیا ہے کہ جگت گرو کس شاعر کو کہا جاتا تھا. بھائی جگت گرو علی عادل شاہ کو کہا جاتا تھا. ابراہیم عادل شاہ کو کس کو کہا جاتا تھا؟ تو جواب کیا اس کا؟ ابراہیم علی عادل شاہ ثانی کو ہی جگت گرو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، میں نے بھی تذکرہ بھی کیا تھا اس کا.
تو جگت گرو کے درباری شاعر کون تھے بھائی؟ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس میں آپشن ای ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے ایک مشہور شاعر، ایک مشہور مثنوی نگار میر حسن صاحب۔ یہاں سوال ہے کہ میر حسن نے کتنی مثنویاں؟ اب جب میر حسن صاحب کا تذکرہ ہو اور آپ کے سامنے اور آپ کے ذہن میں اگر سحر البیان کا نام نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا مطالعہ بہت کچا ہے۔ میں میر حسن بولوں گا اور آپ کے دماغ میں سحر البیان آ جانا چاہیے۔ بہرحال سوال پڑھیے گا، سوال کیا ہے بھائی؟ میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی؟ اے 5، بی 10، سی 12، ڈی 1 سے زائد اور ای کوئی نہیں۔ ذرا سوچیے گا اس بارے میں، پاز کر کے ویڈیو، اور مجھے بتائیے پھر اس بارے میں، مجھے یہ بتائیے۔ جی 12 ہے، جواب تو اس کا 12 ہے۔ اب مثنوی سحر البیان کس کے دور میں لکھی گئی بھائی؟ اس بارے میں بھی جان لیجئے۔ مثنوی جو سحر البیان ہے وہ آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی۔ کب لکھی گئی؟ آصف الدولہ کے عہد، یعنی 1784 اور 85 عیسوی میں یہ کتاب، یہ مثنوی لکھی گئی۔ اور کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی بھائی؟ گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ میر شیر علی کے مقدمے کے ساتھ 1805 میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی ہے۔ یہ کام فورٹ ولیم کالج کی طرف سے ہوا، اور اس کو مرتب کس نے کیا ہے مثنوی کو، سحر البیان کو؟ رشید حسن خان صاحب کا نام جانتے ہوں گے آپ۔ رشید حسن خان صاحب جو اردو کے بڑے ادیب رہے ہیں، انہوں نے اس کو مرتب کیا، یعنی مرتب ان کے رشید احمد خان حسن خان صاحب ہیں۔ اور مثنوی سحر البیان کا جو دیباچہ ہے اس میں میر شیر علی افسوس نے اسے اسم با مسمہ مثنوی کہا ہے۔ اب اسم با مسمہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جیسا نام ہے ویسا ہی اس کا اثر ہے۔ اب سحر البیان کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ بیان کا جادو، یعنی ایسا بیان کرنے کا انداز جیسے جادو کر رہا ہو کوئی۔ جیسے جب آپ پر کوئی جادو کر دے تو پھر وہ جو چاہتا ہے آپ سے کرواتا ہے، ویسے ہی جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ جیسے آپ پر کوئی ادیب جادو کر دے رہا ہے، ویسے ہی اسم با مسمہ قرار دیا کس نے؟ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ اس کو اسم با مسمہ کس نے قرار دیا ہے، تو جواب کیا دیں گے آپ؟ بولیے۔ میر شیر علی افسوس۔ اور محمد حسین آزاد صاحب جو اردو کے بڑے ادیب رہے ہیں، انہوں نے اس متعلق لکھا ہے، اس کا ایک بیان ہے کہ زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسیوں سے مختصر شہادت لکھوا دیا۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی مثنوی ہے جس نے ہر ادیب کو یہ مجبور کر دیا ماننے پر کہ واقعتاً مثنوی ہو تو ایسی ہو۔ اور گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں جزیات نگاری زیادہ ہے۔ گلزار نسیم صاحب جو دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے وہی بہت مشہور، اس میں جزیات نگاری اس میں جو ہے سحر البیان میں زیادہ ہے۔ اور جزیات نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی فن پارے، یعنی ادیب جتنا ماہر ہوگا اس کے تحریر سے اتنا ہی فن پارا چمکے گا، اور وہ فن پارا کیا ہوگا؟ یعنی پڑھنے والوں پر اس کا اثر ہوگا۔ سحر البیان یہ آپ کے ذہن میں رہے، اور تقریباً اس میں اور جو کردار رہے ہیں وہ بہت اہم رہے ہیں۔ مثنوی میں بہت سے کردار ہیں، اس مثنوی میں بہت سے کردار ہیں، مگر ان میں 6 بہت اہم ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے، شہزادہ بے نظیر کو جانتے ہوں گے، شہزادی بدر منیر کو جانتے ہوں گے، وزیر زادی نجم النساء بدر منیر کی جو سہیلی ہے اس کو جانتے ہوں گے، ماہ رخ پری کو جانتے ہوں گے، فیروز شاہ کو جانتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مثنوی سحر البیان کی کردار کی اصیل ہیں، جن پر پوری کہانی گھومتی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب ذرا میر حسن صاحب کو بھی جان لیجئے۔ ان کا نام کیا تھا بھائی؟ غلام حسن صاحب تھا، اور تخلص ان کا حسن تھا۔ یعنی میر صاحب کا نام کیا تھا بھائی؟ میر غلام حسن، اور تخلص یہ حسن اختیار کرتے تھے، اور 1737 عیسوی میں دہلی کے ایک محلے میں سید واڑہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا انتقال
तकरीबन 1786 से 1786 में इनका इंतकाल हुआ और मुफ्ती गंज लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। और इनके जो वालिद साहब थे मीर ग़ुलाम हुसैन साहब, उनका तखल्लुस ज़ाहिद था, जो मशहूर हिजविया गो शायर रहे हैं, यानी हिजों के बड़े मशहूर शायर हुए हैं मीर ज़ाहिद, बहुत मशहूर रहे हैं। और इनके जो जद्दे अमजद थे वो शाहजहाँ के ज़माने में हरात से आकर दिल्ली में आबाद हुए थे। मीर हसन मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया के भी शागिर्द थे, सौदा से भी इस्लाह लिया इन्होंने। और मीर हसन अपने वालिद ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिद के साथ फैज़ाबाद आए थे और फिर आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ चले गए। और मीर हसन की सारी ज़िंदगी जो है गुर्बत में गुजरी। बताइए, इतना बड़ा अदीब, इतनी शानदार मसनवी लिखने वाला कलमकार, और ज़िंदगी कैसे गुजर रही है वो गुर्बत में। अक्सर आप देखेंगे जो बड़े लोग हुए हैं, बड़े माहिरीन रहे हैं अपने फ़न में, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी गुर्बत में गुजरी है। चाहे वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ही क्यों ना हो, वज़ीर बनने से पहले पहले के जो हालात उनके रहे हैं, आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुफलिसी की रही है, बहुत सादगी की रही है। और एक बात आपको शायद ज़हन नशीन होना चाहिए कि उनके जो खतूत थे, उनकी जो किताबें थी, उनके दोस्त ने बाद में उनसे शाये करवाया, लिखवा, उनको छपवाया, क्योंकि उनके पास उस ज़माने में छपवाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसा किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, आप देखेंगे कि वो फाइनेंशियली जो है, माशी तौर पर वो बहुत कमज़ोर रहे हैं, लेकिन उससे कलम में बड़ा जान हुआ है। तो ये वो लोग रहे। मीर हसन साहब के जो कारनामे हैं वो आप जानते ही हैं कि भाई इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी, 11 मसनवियाँ मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये जो 12वीं मसनवी है वही है मसनवी सहरुल बयान। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आप सवाल नंबर 6। ओहो, मुसम्मन, ये गलती से मुसम्मन सीन से इसमें टाइप हो गया है। आप लोग सीन से मत लिख लीजिएगा, वरना अगर आप लोग सीन से लिख देंगे मसनवी मुसम्मन, तो फिर कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान देख लेगा तो वो सर पकड़ करके बैठ जाएगा, भाई आप उर्दू के टीचर हैं या किसी और चीज़ के टीचर हैं आप? हैं, आपसे मुसम्मन नहीं लिखा जा रहा है। तो मुसम्मन से होता है, साल से आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? सवाल अच्छा है, क्योंकि ये सवाल बीपीएससी में अक्सर पूछता है। जब हम लोगों ने भी दिया था तो एक फेस किया था कि उसने मुसम्मत पूछा था। तो मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? जब तक आप लोग पॉज लीजिए, 1 मिनट सोचिए। और आज ये मुसम्मन, मुसद्दस और मुसम्मत और तज़मीन, मुसद्दस, मुस्तज़ा जितने भी हैं, सबको आप लोग आज कंप्लीट कर देंगे, मुसल्लस जो भी है। तो चलिए आप लोग एक बार ज़रा सोच लीजिए कितने उसमें मिसरे होते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आता ही होगा, थोड़ा सा एक बार दोहरा लीजिए उसको बस, है ना। चलिए, कितने आते होंगे भाई? 8 आते हैं, है ना। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये सीन से नहीं है, ये राइटिंग, ये टाइपिंग की गलती है, ये सा से है, ठीक है भाई। ये मुसम्मन, तो इसमें 8 मिसरे होते हैं। चलिए आप लोग अब नोट करते जाइएगा। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं साहब? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? आज इसका झंझट ही खत्म कर देते हैं। इसका पूरा जो वो है ना, रुबाई, सुलासी जो भी है, इसको पूरा एक बार देख लीजिए, आप दोहरा लीजिए। और अगर नहीं पता हो तो कलम कॉपी आपके हाथ में ही होगी, उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट करते जाइए। रुबाई कितने होते हैं भाई? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। और रुबाई का एक मशहूर नाम क्या है बेटा? बेटा निकल जाते हो, पढ़ाने के आए होते हैं ऑफलाइन तो शायद निकल जाता होगा, उसके लिए माजरत। रुबाई देख लीजिएगा, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। और रुबाई का एक मशहूर नाम है बेटा, क्या नाम है वो 2 बीती भी है। क्या है वो? 2 बीती भी है। और 2 बीती इसलिए कि 2 बीती भी कहते हैं और 2 बैती भी कहते हैं। बैत के माने अरबी में चुके गज़ल के जो 2 शेर होते हैं उसके बैत के माने में आते हैं। और 2 शेरों वाले जो नज़्म होती है अरबी में, उसको बैत के माने में, यानी शेर के माने में 2 बीती, 2 बैती और 2 बीती भी इसको कहा जाता है। 2 तरीके से पढ़ा गया है। एक आता है कता। क्या होता है भाई? ये कुछ ऐसे अशार का मजमुआ होता है जिनमें कोई ख्याल तसलसल के साथ पेश न किया, यानी तसलसल के साथ पेश किया भी जाता है और टुकड़ों में भी पेश किया जाता है, इसलिए वो कता कहलाता है। और ज़रूरी नहीं है कि गज़ल और कसीदे की तरह कते का जो पहला शेर मतलब ज़रूरी नहीं है। कते में जो है 2 या 2 से ज़्यादा अशार हो सकते हैं, लेकिन उसके अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। लेकिन एक बात यहाँ नोट करने की है कि गज़ल मुसलसल, जो गज़ल की किस्म है गज़ल मुसलसल,
اور قطع کو اگر آپ ایک ہی سمجھتے ہیں تو غلط ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ غزل مسلسل میں مطلع ہونا ضروری ہے، یعنی مطلع کا شعر غزل مسلسل میں ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو غزل مسلسل نہیں کہلائے گا. دوسرے یہ کہ غزل مسلسل کے اشعار میں تسلسل کے باوجود ہر شعر کا مضمون کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ قطع میں مضمون ایک شعر سے دوسرے شعر میں پیوست ہوتا چلا جاتا ہے. اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیں گے. ان میں حالی، اقبال، اکبر، شبلی، ظفر علی خان اور بھی دوسرے دیگر شعراء مشہور رہے ہیں جو قطع کے شاعر کہلائے ہیں. مثلث ایسی نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل. ٹھیک ہے بھائی؟ مسمن جس میں 8 مصرے ہوں، مخمس جس میں 5 مصرے ہوں. مربع ایسی نظم جس کے ہر بند میں 4 مصرے مربع کہلاتی ہے. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ مخمس مربع ہو گیا. اور ایک چیز اور آتی ہے جو بہت مشہور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ لوگ لکھ لیں تو اور اچھا رہے گا. مستضاد. کیا ہوتا ہے بھائی؟ مستضاد. مستضاد کا مطلب ہے زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا. اور مستضاد وہ نظم ہوتی ہے جس کے ہر مصرے کے بعد ایک خاص وزن کا ٹکڑا مزید ہو جائے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مستضاد. یعنی ایک شعر مکمل ہوا، اس کے بعد ایک ٹکڑا اس میں بڑھا دیے. جیسے ایک بہت مشہور شعر ہے کہ میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں. شعر ہے یہ، سنیے گا. کہ آپ لوگ اردو کے چونکہ ٹیچر بننے جا رہے ہیں تو آپ کو اشعار میں بڑی دلچسپی ہونی چاہیے. شعر و ادب میں دلچسپی ہی آپ کو ایک بہترین استاذ بنائے گا زبان کا. اگر آپ کو زبان میں دلچسپی ہے تو آپ کو اردو میں خاص طور سے شعر و ادب میں دلچسپی ہونا آپ کا بہت ضروری. اور موقع اور مناسبت کے لحاظ سے آپ کے پاس اشعار بھی ہوں تاکہ آپ موقع ملے تو اس حساب سے اپنے اشعار سے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہوں. تو ایک شعر ہے کہ میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، تو ہے معشوق تجھے غم سے سروکار نہیں، کہ ہے غم میری غذا کھائے غم تیری بلا. یہ جو آخر میں انہوں نے لگایا ہے تو یہی ہے مستضاد. کیا ہے بھائی؟ یہ مستضاد. اور ایک ہوتی ہے مسدس. یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں. کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6. مسمت جس میں مربع اور مخمس، مسدس، مسمن کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر بند کے مصرے سوا مصرے آخر کے ہم قافیہ ہوں، جس میں 7 مصرے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے تضمین. ایک چیز ہوتی ہے تضمین، شاعر کے یہاں استعمال ہوتی ہے. اور یہ کسی شاعر دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر مصرع یا جب لکھ دے تو وہاں کہتے ہیں کہ تضمین. یہ تضمین کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک مصرے پر ایک مصرع لگا دینا، ایک شعر پر ایک مصرع لگا کر مثلث کر دینا. مثلا 2 شعر کسی شاعر کا ہے، اس میں آپ نے ایک مصرع کسی اور کا گھسیڑ دیا تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ تضمین ہو جاتی ہے. یا اپنا کوئی لگا دیا ہے نا تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ تضمین بن جاتی ہے. اس میں حالی صاحب کو بڑا کمال حاصل تھا. جیسے انہی کا ایک تضمین ہے کہ ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں. سنیے گا کہ ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت، اور دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت. اور اس میں ایک مصرع جوڑ دیا انہوں نے داؤد عباسی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے یہ دیکھے کہ اس کے یہاں کام ہے شایا. یعنی مختلف کام تو ہے اب بلانا بھی اپنے آپ میں ایک کام ہے. تو اس طریقے سے تضمین ہوا کرتی ہے شاعروں کے. اب اگلا ہے کہ بھئی سوال نمبر 7 ہے کہ خستہ کس کا تخلص ہوا کرتا تھا بھائی؟ حالی کا، میر مہدی کا، بہادر شاہ کا؟ بتائیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جواب دے دیا ہوگا. حالی صاحب کا تخلص خستہ ہوا کرتا تھا، لیکن اپنے دوست کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کو ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے. اب دوست کون ہے یہ آپ کے لیے سوال ہے. حالی صاحب کے دوست کون تھے؟ اور حالی صاحب جس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا پیار تھا ان میں. اور میں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو کہ ان کے لیے وہ ہر وقت ان کی جان ان پر فریفتہ ہوا کرتی تھی اور بڑے محبت کا ثبوت دیا کرتے تھے. اور ان کے لیے انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی، ان پر کتابیں لکھ ڈالی.
تو اب سمجھ لیجئے گا آپ کون ہے، اور کمنٹ میں جواب ضرور بتائیے گا، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ نمبر 8 ہے تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی، کسی کتاب ہے بھائی، یہ کتاب بہت اہم، تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی۔ یہ جو آپ آپشن اے دیکھ رہے ہیں سنیتی کمار چٹرجی صاحب، یہ ماہر لسانیات رہے ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے۔ یہاں مسعود صاحب ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے، بہت مشہور شخصیت، نقاد۔ محی الدین قادری زور صاحب کو آپ جان گئے ہوں گے، وہی میں نے تذکرہ اس کا کیا تھا۔ دریائے لطافت کی خوبی کیا ہے؟ اب یہاں ذرا سا ایک باریک فرق کے ساتھ یہ سوال ہے جو کمپٹیٹیو ایگزام میں اکثر آپ کو پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو پڑھیے گا آپ زوم کر کے اور پوز کر کے اس ویڈیو کو پڑھ کے اچھے سے جواب دیجیے گا کہ دریائے لطافت کی خوبی کیا ہے۔ اے اردو کے تاریخی پس منظر کو بیان کیا گیا ہے؟ نہیں۔ اردو کے اصول و ضوابط کو بیان کیا گیا ہے؟ ہاں، لیکن جواب یہ نہیں ہے۔ اس میں پہلی بار اردو کے قواعد کو باضابطہ طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پہلی بار اردو کے قواعد کو باضابطہ طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ جاننا بہت اہم۔ اردو کے اصول و ضوابط کو بیان تو کیا گیا ہے لیکن پہلی بار نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے کر دیا ہو یا دوسری دیگر کتابیں موجود ہیں، لیکن اس میں پہلی بار یعنی اردو قواعد کی پہلی کتاب جو لکھی گئی باضابطہ طور پر، اور یہ کتاب کس کی ہے بھائی؟ انشاء اللہ خان انشاء صاحب کی ہے۔ دریائے لطافت بہترین کتاب ہے اردو قواعد کے لحاظ سے۔ چلیے، بسا اوقات پی پی ایس سی والا کبھی آپ سے کھیلتا ہے کہ کوئی کسی کا قول دے کر کے آپ سے پوچھ لیتا ہے یہ قول کن کا ہے۔ اب قول یہ ہے اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبان کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کی ادبی ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی۔ یہ قول کن کا ہے؟ اب سمجھ لیے ہوں گے آپ، یہ قول جو ہے کسی ماہر لسانیات کا ہی ہوگا، اور وہ ماہر لسانیات کون ہو سکتے ہیں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں بھائی؟ ماہر لسانیات جس کو لینگویج میں بڑا پکڑ رہا، بڑا ماہر رہے، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ سر آپ دیکھ لیجئے گا کون ہو سکتے ہیں۔ جواب کیا ہوگا ان کا؟ یہ بھی قول جو ہے سنیتی کمار چٹرجی کا ہے۔ میں نے اشارہ کر دیا ماہر لسانیات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، جو مسعود حسین خان صاحب ہیں اور ان کو آپ جانتے ہوں گے، یہ نقاد تو ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے صرف جو ہے 2 ان کا شعری مجموعہ ہے، لیکن دونوں ہی بہت مشہور ہوا ہے۔ ایک روپ بنگال اور دوسرا ہے دونی، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں، اور روپ بنگال کا جو ہندی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اور ایک چیز جو مسعود صاحب کے نام سے جڑا ہوا ہے، آپ اس کو جان لیجئے اور نوٹ کر لیجئے گا، بکٹ کہانی، عاشور نامہ اور مثنوی جو قدم راؤ پدم راؤ سائنٹیفک اصولوں پر ترتیب دے کر، آپ نے دیکھا کہ بھائی قدم راؤ پدم راؤ کو ترتیب جمیل جالیبی صاحب نے دیا تھا، آپ نے وہاں دیکھ لیا تھا، لیکن سائنٹیفک اصولوں پر ترتیب دے کر کس نے؟ مسعود صاحب نے قابل قدر خدمت کو انجام دیا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین رہنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، ایک مسعود حسین خان صاحب تو یہ رہے، ایک اور مسعود صاحب ہیں، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، وہ کون ہے؟ مسعود حسن رضوی۔ کیا نام ہے ان کا؟ بولیے گا، مسعود حسن رضوی صاحب۔ مسعود حسن رضوی صاحب جو ہیں ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اور کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے، بہار میں تو نہیں دیکھا لیکن دوسرے دیگر راجیوں کے جو کوشچن پیپر جو میرے سامنے رہتے ہیں، میں نے اس میں دیکھا، اس میں سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ مسعود حسن رضوی صاحب کی بہت مشہور کتاب رہی ہے، اور وہ کتاب کہہ لیجئے کہ اردو شاعری پر جو تنقید لوگوں کی تھی اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور اردو شاعری پر تنقید یہ تھی کہ بھائی اس میں جو ہے گھاگرا چولی اور اسی میں عاشقوں معشوقوں کی بات اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اور ہے ہی کیا۔ تو ان پر جو ایک اعتراض ہوا کرتا تھا اردو شاعری پر، ان کا جواب انہوں نے لکھ کر دیا ہے ہماری شاعری، یہ ان کی کتاب ہے۔ کس کی بھائی؟ مسعود حسن رضوی صاحب، اور وہ تخلص اپنا ادیب لگاتے تھے۔ اب سوال آپ سے پوچھ لیں کہ ادیب کن کا تخلص تھا؟ کیا جواب ہوگا بھائی؟
مسعود حسن رضوی صاحب، اور یہ اناؤ ہے نا यूपी में, جہاں کے ایک بہت مشہور सांसद ہیں ساکشی مہاراج, جانتے ہوں گے آپ. اور اناؤ جیسے ہی آتا ہے دماغ میں تو ایک بڑے شاعر ہوئے ہیں وہاں سے, اناؤ سے, اور بڑے انقلابی شاعر ہوئے ہیں, مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے جو ہے بڑی تاریخ رقم کی, اور کیسی تاریخ رقم کی ہے اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. ذرا اس کے بارے میں ایک خاص بات کمنٹ میں لکھیے گا, اور جو انہی کی خاص بات تھی ان کو ذرا آپ لوگ نوٹ کر کے مجھے بتائیے گا. چلیے اب اذان بھی ہو رہی ہے, آپ سن رہے ہیں. یہ تھا آج کا ڈسکشن مختصراً, لیکن بہت امپورٹنٹ. اگر آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا آپ کے پاس مواد آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں, رخسانہ اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیں. ابھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو نہ مل سکے, لیکن جیسے ہی نوٹیفیکیشن آئے گا, اور میں کوشش کروں گا ہر دن کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو ایسے ہی, سوالات کم ہوں گے لیکن جو اس پر ڈسکشن ہوگا وہ بہت ہی کہہ لیجیے کہ مختصر ہوگا, لیکن بہت تحقیقانہ, اور جو ادبی حلقے میں خاص طور سے یہ چیزیں رہی ہیں اور سوال جن سے بن سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں صاحب تو پھر آپ سن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن سے نکل جائے, لیکن جب آپ لکھ لیں گے تو یاد رہے گا. کہا جاتا ہے نا بھائی العلم الصید والکتابۃ قید, علم ایک شکاری کی طرح ہے, اور اس کو شکار کرنے کے لیے بھائی اس کو لکھ لو. اب میں نے جو باتیں یہ دیکھ کر کے آپ کو دہرائی ہے, اگر آپ مجھے پوچھ لیں گے شاید میرے بھی ذہن میں نہ ہو, لیکن اگر وہ لکھ لیں گے تو وہ ہمارے ذہن میں رہے گا, ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اس بات کا آپ خاص دھیان رکھیے گا, اس کو لکھ لیجئے گا. اور سوال بظاہر 10 ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 80 سوال کے حساب کا, تقریباً 100 سوالوں کے حساب کا یہ ایک تذکرہ تھا, اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو. اور اگر آپ پی ڈی ایف چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ گروپ سے جڑ جائیں, اور اپنا نمبر آپ کمنٹ سیکشن میں آپ جوڑ دیں, لکھ دیں. اور اگر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں تو جو میرے آف لائن کے بچے ہیں اگر آپ جانتے ہیں ان کو وہ, اور جو نہیں جانتے ہیں تو مجھے آپ میں واٹس ایپ کا لنک جو ہے اپنے ڈسکرپشن میں, یا پھر ہمارا جو ایک ٹیکسٹ میسج ہے اس میں آپ پرسنل میں آ کر کے ہم کو ڈی ایم کر دیجیے گا, میسج کر دیجیے گا ہم کو, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ایڈ کر دوں. ٹھیک ہے. باقی اگر آپ کو اس کا ماسٹر نوٹس کی شکل میں اگر آپ کو چاہیے, یہ بہت تفصیل طلب ہے, اور ایک ایک چیز کی ہم نے تحقیق کر کے ویڈیو نوٹس بنائے ہیں, تو اگر آپ کو وہ چاہیے تو میں آپ کو وہ ضرور دوں گا. لیکن پہلے آپ اس کو پڑھیں, کیونکہ وہ پیڈ ہے, اور جب فری میں وہ ساری چیزیں آپ کو مل ہی رہی ہے تو کیا خواہ پیسہ خرچ کر کے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوں گا, اور میں نمبر اپنا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, کسی کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا, لکھا ہوا کہ اپنی والدہ مرحومہ کے نام جتنے چراغ جلے ہیں تیری محفل سے آئے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ میں نے اپنی والدہ مرحومہ کو 22/5/2024 کو کھو دیا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیے, اور اپنی نیک دعاؤں میں ہماری والدہ ماجدہ کو آپ ضرور یاد رکھیں گے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, آمین. اور وہ بھی خود ایک ٹیچر تھیں, اور انہی کا سپنا تھا کہ میں پڑھائی لکھائی کے ماحول سے جڑا رہوں, اور اس چیز کو جتنا زیادہ ہو سکے فروغ دوں. آپ سب لوگ میرے فیملی کی طرح ہیں, ایک حصہ بن چکے ہیں. وہ 100 لوگ جن لوگوں نے میرے ویڈیوز کو دیکھا, میں ان کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے. آج 100 ہے تو کل 1,00,000 بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ہی آپ لوگ دیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی دہلیز تک ہی نہیں بلکہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم.